السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے کورلس عثمان سیزن 4 کی ایپیسوڈ نمبر 126 کے آنے والے ٹریلر پر۔ ناظرین، یہ سیزن انتہائی دلچسپ اور شاندار چل رہا ہے۔ ناظرین، اس سیزن کا بڑھتا ہوا سسپنس دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، بورسا کے گورنر نے آگ تیمور کے قبیلے آتے ہی کہا کہ میں آج کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تم پر رحم کروں گا۔ ناظرین، بورسا کے گورنر کارگین قبیلے جاتے ہیں اور وہاں آگ لگا دیتے ہیں۔ کوئی رحم نہیں ہے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں اگر عثمان مسعود کے ساتھ نہیں مرتا تو ہم اس کی غداری کو ثابت نہیں کر سکیں گے۔ سلطان مسعود کہتے ہیں ہم کامیاب نہیں ہوئے، اب کیا کریں گے؟ جس پر عثمان بے کہتے ہیں ہم نے ہار نہیں مانی۔ بورسا کے گورنر پورا کارگین قبیلے میں تباہی مچا دیتے ہیں۔ معلوم خاتون کہتی ہیں گھوڑے تیار کرو سپاہیوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں آپ غازان خان کی کمانڈر عصری خان بانو ہیں۔ عثمان بے کہتے ہیں میں تمام ترکوں کو آزاد کرواؤں گا، میرا آج سے یہی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو کورلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 126 کی ریلیز ڈیٹ بھی بتائی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکی ٹی وی آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ ناظرین، اوپر بتائے گئے موضوعات پر تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، عثمان بے سوغوت تشریف لا رہے ہیں۔ تم شیطان ہو اسمہان، شیطان ہو تم اسمہان۔ والدہ سلطان معلوم خاتون کو بینگے خاتون کی منہ بیلی بیٹی اسما کو قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیتی ہیں۔ اگرچہ اسما کو میں نے مارا تو خود کو زخمی کیسے کر لیا، لیکن یہ خنجر تمہارا ہے معلوم، میرے پاس گواہ بھی موجود ہے، لے جاؤ اسے۔ والدہ سلطان کہتی ہیں معلوم خاتون کو گرفتار کر لو اور اسے زندان میں ڈال دو۔ والدہ سلطان کہتی ہیں گواہ بھی موجود ہے، ایسے ہی ہے نا بینگے، میں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی۔ کھڑی ہو جاؤ، میں نے کہا کھڑی ہو جاؤ بینگے۔ اسما نے میری جان لینے کی کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہو پائی اور میں نے اس کی جان لے لی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اسما نوجوان تھی، اسما میری بیٹی تھی، اسما ناکام ہو گئی۔ معلوم نے مجھے مروانے کی کوشش کی ہے، یہ خنجر مجھے گھونپے جاتے وقت تم نے دیکھا تھا، جلالی نے بھی دیکھا تھا۔ میری لگائی گئی عدالت میں تم دونوں اس بات کی گواہی دینی ہوگی، سمجھی بینگے؟ اسما نے کچھ نہیں کیا، ورنہ منہ کھولنے والی نہیں تھی، لیکن تم نے اسے مار ڈالا۔ وہ منہ کھولنے والی نہیں تھی، اپنے بھائی کو لیتی اور یہاں سے چلی جاتی۔ میں تم سے کہہ چکی تھی طاقتور بننا چاہتی ہو تو ترس کھانا چھوڑ دو، رحم دلی مت دکھانا، میں نے کہا تھا نا بینگے خاتون۔ اب جاؤ تدفین کرو اور پھر عدالت میں آ کر گواہی دو۔ اگر اس مسکین کے لیے میری مخالفت مول لی تو تمہارے ہاتھوں میں پلنے والی بچی کی ہی نہیں بلکہ تم سے پیدا ہونے والی بچی کی بھی جان لے لوں گی۔ تم عقل مند ہو، اپنی عقل کام میں لاؤ۔ یعنی شہر سپاہیوں، اسمہان کی سازشیں ختم نہیں ہو رہی، اب پتھر پھوٹ چکا ہے اور صبر بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی والدہ کو ان ظالموں کے قبضے میں نہیں رہنے دوں گا۔ ہر کوئی تیار رہے، ہم سوغوت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ علاؤالدین روکتے ہیں، ہم کسی سے بھی مشورہ کیے بغیر جا رہے ہیں، لیکن والد محترم ایسی صورتحال میں مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا، ہرگز نہیں۔ اسمہان میری والدہ کو نشانہ بنا رہی ہیں، ہم وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ ناظرین، وہی بالا خاتون آتے ہیں۔ والدہ، بچوں، مال ہون ہمیں پتہ ہے، ہم سب پتہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں پرسکون ہونا ہوگا۔ میں والدہ کو لے آؤں گا تو ہی پرسکون بیٹھوں گا۔ بیٹے، بالا خاتون اور خان کو روکتی ہیں، کیسے ٹھہرا رہا ہوں؟ الزامات کے سامنے سر جھکا دیں۔ ہم نے پہلے کب اسمہان کے سامنے سر جھکایا ہے کہ اب جھکائیں گے؟ رحان، پریشان مت ہو، عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سمیت اس وقت سوغوت میں موجود ہیں، جو ضروری ہوگا کریں گے۔ میں آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں بیٹھا بھی نہیں رہ سکتا۔ عثمان صاحب کا حکم ہے رحان سردار، آپ کو علاؤالدین کے ساتھ مل کر یعنی شہر کی حفاظت کرنی ہوگی۔ سردار کا جو حکم۔ رحان غصے میں چلے جاتے ہیں۔ نائمان اس انتظار میں ہے کہ ہم کب یہ جگہ خالی کریں، ذمہ داری بہت بڑی ہے، دیکھ نہیں رہی۔ آپ لوگ اس جگہ کی حفاظت کریں گے اور میں بینگے سے حقیقت معلوم کرنے جاؤں گی۔ شاباش۔ بالا خاتون کارگین قبیلے جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، سنا ہے اسمہان سلطان کو مارنے کی کوشش کی ہے، اگر ایسا کیا تو سزا ملنی چاہیے، یہ ناممکن ہے، وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتی میرے بھائی۔ اے لوگو، آج جنہوں نے ہماری سلطانہ کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ کل ہمارے ساتھ اس سے بھی بدتر کر سکتے ہیں، درست کہہ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ معلوم خاتون یہ سب کچھ غرور میں آ کر کیا ہے، سزا ملنی چاہیے، مقدمہ چلنا چاہیے۔ سلطانہ کے ساتھ ایسا کرنے والوں کو، پھر چاہے وہ سردار کی بیوی کیوں نہ ہو، سزا بھگتے گی، سزا ملنی چاہیے، بھاری سزا دینی چاہیے۔ ناظرین، اسمہان کے لوگوں کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت کا پتہ لگانا ہوگا۔ سلطانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، معلوم خاتون کو سزا ملنی چاہیے۔ سب خواتین ایک ہی نعرہ لگاتی ہیں۔ وہی ناظرین، عثمان بے سوغوت میں داخل ہوتے ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں، اسمہان،
عثمان بھی سمجھ جاتے ہیں کہ سب مالون کی یہ سب والدہ سلطان کی بچھائی ہوئی چال ہے۔ ناظرین، وہی مالون خاتون کو زندان میں قید کیا جاتا ہے جہاں والدہ سلطان آتی ہیں۔ امید ہے کہ نئی جگہ پر اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی گی مالون، مجھے تو نہیں ہو رہی، لیکن جب تمہیں یہاں ڈالا جائے گا تو تمہیں ضرور محسوس ہوگی۔ تم لوگ اپنے خوابوں تلے پس رہے ہو، حد پھلانگ رہے ہو، تو ظاہر ہے قیمت بھی چکانی ہوگی۔ ہم سے قیمت الزام لگا کر وصول کرو گی۔ دیکھو تو محافظو، مالون خاتون اپنا نامکمل کام زندان میں مکمل کرنا چاہتی ہیں۔ اگر میں تمہاری جان لینا چاہتی ہوتی تو تم میرے سامنے کھڑے ہو کر بات چیت نہ کر رہی ہوتی اسمہان۔ میں قیمت پوری ادا کر چکی ہوں۔ تم پر تو ترس آ رہا ہے مالون، اور اب سے قابل ترس چیز مجھے شکست دے دینے کا جو خیال ہے، اور نہ ہی تم اور نہ ہی عثمان سردار، تم دونوں طاقت کے اور میرے اس سفر میں میرے قدموں تلے روندے جانے والے گھاس پھوس ہو۔ بس تم گھاس پھوس اور درختوں میں فرق نہیں کر رہی اسمہان۔ چلو دیکھتے ہیں یا ہم تمہیں مسلتے ہیں۔ رطوبت مالون خاتون کے ذہن پر اثر انداز ہونے لگی ہے، کبھی تعبیر نہ پانے والے خواب دیکھنے لگی ہے۔ نکالو اسے، جگہ کی تبدیلی بھی فائدہ مند رہتی ہے۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ پہنچ کر دیکھ ہی لوگی۔ حضور کیا کریں گے، کیا حکم ہے؟ دیکھتے ہیں۔ عوام کو بھڑکایا جا چکا ہے، یہ تو نظر آ ہی رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ مالون خاتون نے یہ کیا کیا؟ یہی انصاف کہلاتا ہے۔ عثمان صاحب آرام سے ذرا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مالون نے ہماری سلطانہ کی جان لینے کی کوشش کی، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہی آپ کا انصاف، ہمیں آپ کے انصاف پر بھروسہ ہے۔ خبردار جناب، خبردار، جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ اندازہ ہے کس سے بات کر رہے ہیں؟ ٹھہریں، پرسکون ہو جائیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ پرسکون رہیں، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جا چکی ہیں، لوگ بھی جمع ہو چکے ہیں۔ شاباش کاراول، شاباش۔ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ہیں اور دل تمہارا قید ہوا پڑا ہے اسمہان۔ ہم سے اتنا ڈرتی ہو؟ مجھے اپنی جان کا کوئی ڈر نہیں، میرا واحد مقصد سلطنت کی بقا ہے۔ اسی پر مسلط ہونے والی چیونٹیاں چاہے اتنی سی بھی ہوں تو بھی تدابیر بڑی اختیار کی جائے گی۔ سلطنت کی بقا، ہاں، خود کو بہلاؤ مت اسمہان، تمہیں بس عثمان صاحب سے مسئلہ ہے۔ ان کے بارے میں اتنا حسد اور نفرت پالے بیٹھی ہو، ترک بچوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والوں کے ساتھ ایک ہی تشتری میں کھانا کھاتی ہو۔ خاتون، ٹھہرو جلالی، ٹھہرو، بولنے دو۔ سلطنت کی بات کر رہی ہو، بقا کی بات کر رہی، لیکن سلطنت کے گلے میں توپ ڈالنے والوں کو چھوڑ کر اپنے وطن کے بچوں کی جانیں آنکھیں جھپکتی بغیر لیتی پھر رہی ہو، اور پھر ہمیں قربانی کا بکرا بھی بنا رہی ہو۔ اسمہان، تم جان کیسے دو گی؟ آپ یہ سب کبھی نہیں دیکھ پائیں گی مالون خاتون، کیونکہ آپ نے سلجوقی سلطنت کے سلطان کی والدہ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ آپ عمر زیادہ لمبی نہیں ہو پائے گی۔ دیکھو تو عوام بھی تمہارے لیے جانے والے ہر سانس کے حرام ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ سپاہیوں، دروازہ کھول دو، سزا ملنی چاہیے، راستہ چھوڑ دو۔ عثمان بے سلجوقی سپاہیوں کو کہتے ہیں، حضور کہیں تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ ٹھہرو، راستہ چھوڑو۔ عثمان، میں ٹھیک ہوں عثمان، پریشان مت ہو۔ مالون، ناظرین، عثمان بے سلجوقی سپاہیوں کو گھسیٹتے ہوئے سغوت کے میدان میں پھینک دیتے ہیں۔ مالون، نکالیے تلوار عثمان صاحب، نکالیے، لوگ بھی دیکھ لیں آپ بھی بیوی جیسے ہی ہیں۔ آپ میں شرم نام کی وہ چیز بھی ہے۔ عالی سلجوقیوں کے سلطان کی والدہ کی چار دیواری میں بغیر اجازت داخل ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، جس پر عوام اور زیادہ مشتعل ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں اللہ سے نہ ڈرنے والے اور لوگوں سے آنکھیں چرانے والے لوگ ہوتے وہ تو آپ ہیں والدہ سلطان۔ میری بیگم کو کس وجہ سے گرفتار کیا ہے؟ ہر کوئی دیکھ چکا ہے، ہر کوئی آپ لوگوں کی دھوکے بازی سے واقف ہو چکا ہے۔ مالون ایک دھوکے باز کے ساتھ لیے پورے خباثت سے یہاں آئی۔ یہاں اس قاتل آسما نے کوشش کی اور وہ کامیاب نہ ہو پائی تو اس نے خود حملہ کر دیا۔ یہ رہا آپ کی بیگم کا خون میں لت پت خنجر۔ عوام یہ سب دیکھ کر کہتی ہیں سزا ملنی چاہیے۔ والدہ سلطان، آپ تو بہت بڑی سازش رچانے والے کی بات کر رہی ہیں، خون بہا رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں، اور آپ نے حملے کا انجام دیکھنے کا کہہ رہی ہیں۔ بتائیں ذرا، مجھے کب پہلے چین سے بیٹھے دیکھا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں ایسا ہونے دوں گا؟ آپ کی مجھ سے دشمنی سے ساری دنیا واقف ہے۔ آپ کی بیگم غصے میں اندھی ہوئی اور غلطی کر بیٹھی۔ خبردار کوئی چال چلنے کی کوشش مت کیجیے گا عثمان سردار، ورنہ بیگم کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی مقدمہ چلایا جائے گا۔ والدہ سلطان، اگر مجھے کوئی چال چلنی ہوتی تو یہاں اب تک اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہوتی۔ میں سب کچھ اصول قانون کے مطابق کرتا ہوں، لیکن آپ خلاف قانون گرفتار کی جانے والی میری بیگم کو رہا کر دیں، ورنہ اے لوگو، اٹھو ذرا اس زخم کو، اور اب سلجوکیوں کے سلطان کی والدہ کو اس حال تک پہنچانے والوں کو بھی دیکھ لو۔ اب میرے سامنے پوری بے شرمی کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکا رہے ہیں، ان سے حساب لیا جائے گا۔ سردار ہونے کی وجہ سے بھروسہ چاہتے ہیں، سردار ہونے کی وجہ سے قانون کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو عثمان سردار کو، سلجوکی سلطان کے ساتھ ایسا کیا جانا ٹھیک ہے؟ عثمان سردار ہو تو بھی حساب دینا پڑے گا۔ کوفتن قبیلہ، والدہ بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ میری بہن کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ میں روک نہیں پائی، نہیں بچا پائی۔ اسمہان نے مارا ہے، مالون وجہ بنی ہے، وہ لوگ وجہ بنے ہیں۔ مالون چچی نے کیا کیا ہے؟ بینگے والدہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عبارت کم از کم تم بھی کچھ کہو۔ مالون خاتون نے اسما کو اسمہان کی جان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اسما پکڑی گئی
تو انہوں نے اندر داخل ہو کر خود والدہ سلطان کو مارنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ قید میں ہیں۔ معلوم خاتون، میں نے اپنی بہن ان کے حوالے کی تھی۔ معلوم چچی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے سنا نہیں ہے، اسما مر چکی ہے، اور آپ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ آل چیچے کیسے باتیں مت کرو جیسے تم معلوم کو جانتی نہیں۔ اسمہان کو مارنا دیکھیں آج تمور صاحب دیکھیں۔ اسمہان سلطان کو مرنے والے کے لیے آپ کی چچی میری بہن کی موت کا سبب بنی ہے۔ آج کے بعد اسمہان سلطان اور معلوم خاتون ہماری دشمن ہیں، جس پر آگ تمور کہتے ہیں بس غصے میں اندھی مت ہو۔ حقیقت سامنے آنے سے پہلے ایک بھی لفظ منہ سے مت نکالنا پائے۔ جنازہ گھر رکھا ہے، اجازت ہے حضور، آؤ گوت لو۔ حضور بالا خاتون تشریف لا رہی ہیں، چلے جنازے کی تیاری کے لیے آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آل چیچک آگ تمور کے ساتھ جاؤ۔ بینگے خاتون کہتے ہیں آل چیچک۔ ناظرین وہی بالا خاتون بینگے خاتون کے پاس آتی ہیں اور تعزیت کرتی ہیں اور اپنی تعزیت پیش کرتی ہیں، جس پر بینگے خاتون تعزیت قبول کرتی ہیں۔ ناظرین وہیں سوگوت میں تمام عوام عثمان بن معلوم کے خلاف ہو چکے ہیں۔ والدہ سلطان اپنے لیے بہت بڑی جگہ تیار کر چکی ہیں، اور جب تک ایسا ہے تو یقیناً لوگ بھی بہت زیادہ آئیں گے۔ حقیقت ہمیشہ واضح نہیں ہوتی۔ میرے خواب کو اپنا خواب سمجھنے والے لوگ خبردار، اس غلطی پر مت آنا، ان الزامات کا یقین مت کرنا۔ اگر میری بیگم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے سزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ انصاف کی بات کرنے والی والدہ سلطان، اصل میں تو آپ کے پاس انصاف نامی چیز ہی نہیں ہے۔ میں میان میں موجود اپنی تلوار کو انصاف کی تلوار کا نام دے چکا ہوں۔ اب بتاؤ مجھے عدل و انصاف سے ہٹا ہوا کب دیکھا ہے؟ والدہ سلطان، آپ کے بقول آپ بڑی شاندار چال چلتی ہیں، آپ کے بقول سب سے بہترین انداز میں ظلم کرتی ہیں، مگر جب آپ کے کرتوت سامنے آئیں گے تو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے عثمان سردار، کیونکہ عدالت کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ معلوم کے مقدمہ آج سورج غروب ہونے سے قبل چلایا جائے گا۔ معلوم خاتون میرے سلطنت کے خلاف اٹھائے گے اپنے اقدامات کی سزا پائیں گے، اور آپ عثمان صاحب، آپ کو عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا۔ انصاف سب کے لیے ہے، میں عدالت کا فیصلہ تسلیم کرتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی عدالت ہی نکلی ہے، سازش رچا رہی ہیں۔ میں اس سازش کا تارا پورا بکھیر کر رکھ دوں گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ کورلس عثمان کی ایپیسوڈ نمبر 126 کی ریلیز ڈیٹ 18 مئی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔